اس کا سوال سن کر جویل دنگ رہ گیا۔ کیا؟ حارث نے کانپتی ہوئی میاں کی طرف دیکھا اور خلوص سے کہا، اسے ناچنا بہت پسند ہے۔ کسی بچے کے شوق اور دلچسپی پر پابندی لگانا ایک اچھے باپ کا کام نہیں ہوتا۔ جب جویل کا چہرہ سخت ہو گیا اور وہ کچھ نہ بولا تو تانیہ نے حارث کو اشارہ کیا اور کہا، اب نیچے آ جاؤ۔ حارث گاڑی سے کود کر نیچے اترا، دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے پاشا کے ولا میں داخل ہو گئے۔ گاڑی کا دروازہ آہستہ سے بند ہوا اور جیسے ہی وہ دروازے کے اندر غائب ہوئے، گاڑی دوبارہ چل پڑی۔ تب جویل نے آخر کار میاں کی طرف دیکھا۔ اس نے میاں کو اشارہ کیا جو فوراً ہی فرمانبرداری سے اس کے پاس آ گئی۔ اس نے خوش کرنے کی کوشش میں احتیاط سے کہا، میاں کو ڈانس پسند نہیں ہے ڈیڈی۔ بولتے وقت اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور ان میں ہلکی سی گھبراہٹ تھی۔ کسی وجہ سے جویل کا دل دکھا۔ اس نے پوچھا، کیا تمہاری ماں نے تمہیں ڈانس سیکھنے سے منع کیا تھا میاں؟ میاں نے سر ہلایا، پھر انکار میں بھی ہلا دیا۔ آخر میں اس نے نظریں جھکا لیں اور بے چینی سے کہا، ممی نے کہا کہ ڈیڈی کو رقص کرنے والی لڑکیاں پسند نہیں ہوتی اور مجھے کہا کہ رقص نہ سیکھوں۔ فکر نہ کریں ڈیڈی، میاں رقص نہیں کرے گی۔ اس کی بات سن کر جویل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ جویل ہمیشہ جاننا چاہتا تھا کہ میاں کی دلچسپیاں اور پسند کیا ہیں، مگر اس نے پایا کہ جو بھی چیز لڑکی کو پسند ہے کھانے یا کھیلنے کے لیے، وہ سب وہی چیزیں ہیں جو اسے خود پسند تھیں۔ اسے ہمیشہ لگا کہ یہ سب اس نے اس سے وراثت میں پایا ہے، لیکن یہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ یہ سب دراصل ریانہ کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ جویل کا چہرہ مزید سنجیدہ ہو گیا۔ ڈیڈی کو رقص سے نفرت نہیں ہے؟ میاں کی آنکھیں فوراً چمک اٹھیں اور اس نے پوچھا، تو کیا میاں مس تانیہ سے رقص سیکھ سکتی ہے؟ جویل نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا جبڑا سخت ہوا اور اس نے پوچھا، کیا تمہیں مس تانیہ بہت پسند ہے میاں؟ میاں نے ہلکی سی شرمیلی مسکراہٹ دی اور جواب دیا، ہاں۔ اس نے سر جھکایا اور اپنی انگلیوں سے کھیلتے ہوئے کہا، مس تانیہ بہت خوبصورت رقص کرتی ہیں، ہاں۔ میں نے انہیں چپکے سے کئی بار دیکھا ہے۔ وہ بہت مسکراتی ہیں، مجھے وہ بہت پسند ہیں، لیکن ممی کو مس تانیہ پسند نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ کچھ اداس سی ہو گئی۔ پھر اس نے کہا، ویسے بھی مس تانیہ کو بھی میاں پسند نہیں ہے۔ مایوس لہجے میں اس نے کہا، انہوں نے آج مجھے سکھانے سے انکار کر دیا۔ تانیہ نے اسے سکھانے سے انکار کر دیا تھا؟ یقیناً اس لیے کہ وہ جویل سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی، ہے نا؟ جویل کی لمبی اور پتلی انگلیاں ہلکی سی مٹھی میں بند ہو گئیں اور اس کی آنکھوں کا تاثر اور بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ اس نے میاں کے سر پر نرمی سے ہاتھ پھیرا، تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، کوئی بات نہیں، اگر تم ڈانس سیکھنا چاہتی ہو تو میں کوئی راستہ نکالوں گا۔ پاشا ہاؤس میں پروین ابھی نہا کر نکلی تھی جب حارث گھر آیا۔ ریشمی نائٹ گاؤن پہنے ہوئی عورت نے ایک لمبی سی جمائی لی اور بستر پر گر گئی۔ حارث نے اسے سلام کیا، ہیلو ممی۔ پروین نے ہاتھ ہلایا اور کہا، ہاں اپنا ہوم ورک خود کرو۔ ٹھیک ہے۔ حارث اس کے بعد اسٹڈی روم چلا گیا۔ پروین ابھی سونے ہی والی تھی کہ اچانک اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے شمائل کی ننھی سی آواز آئی، میری پیاری ممی، کیا آپ نے پتہ لگایا کہ اسپانسر گرینڈ ماں کہاں ہیں؟ وہ دونوں ایک مہینے سے میسنجر پر بات کر رہے تھے اور ان کی دوستی میں گرمجوشی بڑھتی جا رہی تھی، مگر پچھلے دن ان کی بات نہیں ہوئی تھی اور آج اسپانسر گرینڈ پا آن لائن بھی نہیں آئے تھے۔ شمائل گھبرا گئی تھی۔ بالکل بے فکری سے پروین نے کہا، اوہو میں بھول گئی۔ شمائل نے آہ بھری، تو کیا آپ ابھی ان کا پتہ لگانے کے لیے تیار ہیں ممی؟ نہیں۔ شمائل اتنا غصے میں آ گئی کہ اس کا ننھا سا سینہ اوپر نیچے ہونے لگا۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو یاد دلایا کہ یہ اس کی ماں ہے۔ اس نے دانت پیس کر کہا، تو پھر آپ کب وقت نکالیں گی انہیں ڈھونڈنے کے لیے؟ پروین نے بھویں اٹھا کر کہا، جب میں جاگ جاؤں گی شاید۔ اچھا، اب فون رکھ رہی ہوں۔ وہ واقعی بہت نیند میں تھی۔ بیپ بیپ بیپ۔ فون بند ہونے کی آواز نے شمائل کا دل ٹھنڈا کر دیا۔ اس کے ننھے سے گھنٹے جھک گئے اور وہ بڑی حویلی کی طرف دیکھتے ہوئے آنسوؤں سے رونے لگی۔ وہ اس وقت اپنے والد کے ساتھ مہدی کے گھر میں رہ رہی تھی۔ یہ گھر دراصل ایک حویلی تھی۔ اصولاً چونکہ ثالث مہدی خاندان کا سربراہ تھا، اسے اس حویلی میں رہنا چاہیے تھا، مگر چونکہ مہدی خاندان سب ایک ساتھ رہتے تھے، اس کا مطلب تھا کہ اس کے دوسرے چچا کا خاندان بھی وہیں رہتا تھا۔
مزید یہ کہ بزرگ مسز مہدی کے واقعے کے بعد ثالث حارث کو لے کر الگ رہنے لگا تھا۔ اب جب کہ ثالث نے اپنے دوسرے چچا کے خاندان کو سبق سکھا دیا تھا اور ان کی غلطی پکڑ لی تھی، وہ سب بہت سنبھل کر رہتے تھے اور وہاں آنے کی جرات نہیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ دونوں مرکزی گھر میں رہتے تھے، اس لیے شمائل کو اب تک ہنٹس کے کسی فرد سے ملنے کا موقع نہیں ملا تھا، حالانکہ انہیں وہاں آئے ہوئے 2 دن ہو چکے تھے۔ اسی دوران ثالث کمرے میں آیا۔ اس نے نیچے دیکھ کر نرمی سے پوچھا، آج رات ایک فیملی ڈنر ہے، کیا تم جانا چاہو گی؟ فیملی ڈنر؟ شمائل کو تو سب سے زیادہ رونق والے مقامات پسند تھے، پھر وہاں اس کے کئی بزرگ بھی موجود ہوں گے، اس کا مطلب کہ اسے اور لوگ پیار کرنے والے مل جائیں گے۔ اس لیے اس نے فوراً سر ہلا کر کہا، ہاں میں جانا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، ثالث نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ اگر یہ اس کا بیٹا ہوتا تو یقیناً وہ کبھی نہیں جانا چاہتا، جیسا کہ اس نے سوچا تھا کہ اس کی بیٹی کا مزاج بالکل مختلف تھا۔ وہ اپنے بیٹے سے کہیں زیادہ خوش مزاج اور شوخ تھی۔ اس نے ایک بازو میں شمائل کو اٹھایا اور نیچے لے آیا۔ مہدی ہر مہینے ایک فیملی ڈنر کا اہتمام کرتے تھے۔ نیو یارک میں موجود ہر فرد کے لیے اس میں شریک ہونا لازمی تھا، یہ خاندان کا ایک اصول تھا۔ جب وہ مرکزی لاؤنج میں پہنچے تو وسیع کمرہ پہلے ہی لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کا دوسرا چچا وجدان مہدی خاموشی سے کونے میں بیٹھا تھا۔ وجدان کا بیٹا فیصل سر جھکائے موبائل میں کھیل رہا تھا۔ ان کے علاوہ خاندان کے باقی لوگ بھی موجود تھے۔ بزرگ مسز مہدی کو اسپتال سے فارغ کر دیا گیا تھا اور وہ سربراہ کی کرسی کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ سربراہ کی کرسی خاندان کے سربراہ کی تھی۔ جیسے ہی ثالث نیچے آیا، تمام مہدی کھڑے ہو گئے، چاہے وہ اس کے بزرگ ہی کیوں نہ ہوں۔ انہیں خاندان کے سربراہ کو احترام دینا ضروری تھا۔ مسز مہدی جو سب سے بزرگ تھیں، انہوں نے کہا، تم آ گئے ثالث۔ ثالث نے سر ہلایا اور اپنی دادی کو سلام کیا، پھر جیسے وہ اپنے بچے کو آداب سکھا رہا ہو، حالانکہ وہ اصل میں اپنی بیٹی کو یاد دہانی کرا رہا تھا۔ کہا، اپنی پردادی کو سلام کرو حارث۔ شمائل نے اشتیاق سے مسز مہدی کو دیکھا۔ تو کیا یہ وہی پردادی تھیں جنہیں کچھ عرصہ پہلے چوٹ لگی تھی اور اس کے بھائی پر الزام لگا تھا کہ اس نے انہیں دھکا دیا؟ مسز مہدی بھی اسے دیکھ رہی تھیں۔ انہیں ہوش آنے کے بعد اس واقعے کا علم ہوا تھا۔ بزرگ عورت کو افسوس ہوا کہ اس کے بیٹے اور اس کے خاندان نے ایک بچے کے خلاف اسے استعمال کیا۔ حارث دوسرے بچوں کی طرح نہیں تھا، وہ ہلکی سی آٹزم کا شکار تھا اور بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اس واقعے کے بعد جو تعلق انہوں نے بڑی محنت سے بنایا تھا، شاید اب تقریباً ختم ہو گیا تھا، ہے نا؟ یہ سوچ کر مسز مہدی نے آہ بھری اور احتیاط سے شمائل کی طرف دیکھا۔ جانتی تھیں کہ ان کا پڑپوتا شاید اب ان کے قریب آنے کی ہمت نہ کرے۔ انہوں نے افسوس سے کہا، چلو چھوڑو، بچے کو مشکل میں نہ ڈالو۔ ہاں بالکل، حارث کو مشکل میں مت ڈالو، تمہیں پتہ ہے اسے ہلکا آٹزم ہے۔ رامین مہدی جو ثالث کا دوسرا چچا تھا بولا۔ وہ بظاہر مس مہدی کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا، مگر حقیقت میں سب کے سامنے حارث کو شرمندہ کر رہا تھا۔ اس نے مزید کہا، اسے بات کرنا پسند نہیں ہے۔ ایک بچہ جو بات ہی نہیں کرتا، وہ بھلا مستقبل میں کمپنی کو کیسے سنبھال سکتا ہے؟ چاہے ابھی اس کے اختیارات چھین لیے گئے ہوں، لیکن جب ثالث بوڑھا ہو جائے گا تو آخر کمپنی انہی کے ہاتھ نہیں لگے گی۔ مسز مہدی اسی وقت ناراض ہو گئی جب رامین نے یہ کہا۔ وہ جھٹ سے بولی، حارث آٹزم کا مریض نہیں ہے رامین، یہ بکواس کرنے کی جرات مت کرو۔ رامین نے حقارت سے ہونٹ لپیٹے۔ ہاں ہاں، حارث آٹزم کا مریض نہیں ہے، بس اسے لوگوں سے بات کرنا پسند نہیں۔ ہائے، جب وہ مستقبل میں کمپنی سنبھالے گا تو وہ ہمیشہ بات چیت سے ایسے نہیں بچ سکتا ہے نا؟ اشر نے کہا، ایسا نہ کہیے ابو، کون جانتا ہے شاید بڑے ہو کر وہ ٹھیک ہو جائے۔ طلال کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ حارث کا مذاق اڑا رہے تھے، نہ ہی اسے پہچانا کہ یہ بچہ اس کا لیڈر ہے۔ اس نے بس یہ سوچا کہ وہ ایک خاموش اور کمگو بھتیجا ہے، اس لیے اس نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ ہاں، بڑا ہو کر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر رامین نے طنزیہ انداز میں کہا، یہی سب لوگ اس کے بچپن میں کہتے تھے، لیکن پچھلے چند سالوں میں بھی تم اس کی حالت میں کوئی بہتری نہیں دیکھی۔ تم نے اس کی حالت میں کوئی بہتری نہیں دیکھی۔ خیر، میں تو بس فکر مند ہو رہا ہوں، ورنہ ظاہر ہے ثالث نے کمپنی کے لیے سب کچھ پہلے سے ہی منصوبہ بندی کر رکھا ہوگا، ہے نا؟ پھر اس نے فیصل کی طرف دیکھ کر ڈانٹا، اور تم بھی فیصل بس پڑھائی ہی کرتے ہو، اتنا پڑھ کر کیا فائدہ؟ اس پڑھائی نے تمہیں بیوقوف بنا دیا ہے۔ ایک لیڈر کے لیے سب سے اہم چیز بولنے کی صلاحیت ہے۔
اگر تم بولنے میں اچھے نہیں ہو تو لوگ تم پر کیسے بھروسہ کریں گے؟ وہ کھلے اور چھپے الفاظ میں حارث کی تذلیل کر رہا تھا۔ سب مہدی فیملی کے لوگ رامین کی بات سن کر حارث کی طرف دیکھنے لگے۔ واقعی اگر ایک جینیس آٹزم کا مریض ہو تو اس کا کیا فائدہ؟ یہ دیکھ کر کہ اس کی باتوں کا اثر ہو رہا ہے، رامین کے چہرے پر تکبر آ گیا، لیکن وجدان نے آنکھیں سکیڑ لیں۔ پچھلے فیملی ڈنر میں یا تو حارث شامل ہی نہیں ہوتا تھا، یا اگر آ بھی جاتا تو جب کوئی ہلکے آٹزم کا ذکر کرتا تو ثالث فوراً غصے میں آ جاتا تھا۔ پھر آج وہ خاموش کیوں تھا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ بھی سوچ ہی رہا تھا کہ ثالث کی گود میں موجود ننھے بچے نے میٹھے لہجے میں کہا، ہیلو پر دادی وجدان۔ رامین بھی حیران رہ گیا۔ اس نے ثالث کی گود میں بچے کو دیکھا اور بے یقینی سے کہا، ابھی تم بات کر رہے تھے حارث؟ شمائل نے آنکھیں گھمائی اور ثالث کی طرف دیکھ کر صاف آواز میں کہا، کیا وہ دادا بہرے ہیں یا اندھے؟ ڈیڈی، ان کے کان اور آنکھیں اتنی خراب کیوں ہیں؟ اتنے امیر ہیں تو ڈاکٹر کو دکھا لیں۔ ثالث کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور اس کا عام طور پسندیدہ چہرہ کچھ نرم ہو گیا۔ اس نے رامین کی طرف دیکھتے ہوئے آہستگی سے کہا، یہ بہت بوڑھے ہیں، اس لیے نہ صحیح سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں رامین۔ رامین، شمائل نے پیار سے کہا، اچھا سمجھ گئی۔ مسز مہدی شمائل کی آواز سن کر اتنی خوش ہوئیں کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اسے گود میں لینے کے لیے آگے بڑھی، مگر یاد آیا کہ بچہ دوسروں کے چھونے سے ناپسند کرتا ہے، اس لیے رک گئی اور مسکرا کر پوچھا، کیا حارث نے اب بات کرنا شروع کر دی ہے؟ کیا وہ ٹھیک ہو گیا ہے؟ ثالث خاموش رہا، بس اپنی بیٹی کو نیچے اتار دیا۔ شمائل زمین پر آتے ہی دوڑ کر مسز مہدی کی طرف گئی اور ان کی گود میں چھلانگ لگا کر بولی، پر دادی، ننھا بچہ نرم و نازک خوشبو والا تھا اور اب تو وہ اس سے گلے بھی لگانے دے رہا تھا۔ مسز مہدی کی خوشی اور بڑھ گئی، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ انہوں نے فوراً اپنی انگلی سے ایک انگوٹھی اتاری اور شمائل کے ہاتھ میں دے دی۔ یہ لو، یہ تمہارے لیے ہے حارث۔ یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ یہ انگوٹھی اعلیٰ ترین جیڈائٹ سے بنی تھی، جو کہ 100 سال میں بنتی ہے، اور اس کی قیمت $1 کروڑ سے زیادہ تھی، اور یہ مسز مہدی کو شادی کے وقت مسٹر مہدی نے دی تھی اور کہا تھا کہ یہ نسل در نسل چلے گی۔ مسز مہدی ہمیشہ چاہتی تھیں کہ ثالث شادی کرے تاکہ یہ انگوٹھی اپنی بہو کو دے، کیونکہ یہ مہدی فیملی کی خاتون اول ہونے کی علامت تھی، لیکن آج انہوں نے یہ انگوٹھی جذبات میں آ کر حارث کو دے دی۔ رامین گھبرا گیا، وہ آگے بڑھ کر مسکرا کر بولا، امی، یہ عورتوں کی انگوٹھی ہے، آپ یہ حارث کو کیوں دے رہی ہیں؟ بوڑھی خاتون نے مسکرا کر کہا، حارث اسے سنبھال سکتا ہے اور پھر اسے اپنی بیوی کو دے سکتا ہے۔ یعنی وہ کہہ رہی تھی کہ حارث کی بیوی مستقبل میں مہدی فیملی کی خاتون اول ہوگی۔ اس کا مطلب حارث کی حیثیت ناقابل تردید ہے۔ رامین نے تیوری چڑھائی اور پیٹی کی طرف ناراضگی سے دیکھا، پھر بولا، امی، آپ کو انصاف کرنا چاہیے، جب حارث کو یہ دے دیا ہے تو فیصل کو کیا دیں گی؟ موٹا لڑکا بھی امید بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ مسز مہدی نے مسکرا کر کہا، فیصل اپنے انکل ثالث سے مانگ سکتا ہے جو وہ چاہے، ثالث امیر ہے اور گھر کا سربراہ بھی۔ رامین کا چہرہ اور بگڑ گیا اور وجدان نے بھی نظریں نیچی کر لیں۔ پھر مسز مہدی نے شمائل سے کہا، اس انگوٹھی کو اچھی طرح سنبھال لو حارث۔ شمائل نے جلدی سے کہا، یہ بہت قیمتی ہے پر دادی، میں یہ نہیں لے سکتی، بڑوں کے تحفے واپس نہیں کرتے، بس لے لو۔ شمائل نے لاشعوری طور پر اپنی ماں کو تلاش کرنا چاہا، لیکن یاد آیا کہ ممی یہاں نہیں ہے، تو ثالث کی طرف دیکھا۔ ثالث نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جب پر دادی نے تمہیں دے دی ہے تو لے لو، لیکن ابھی تم چھوٹے ہو اس لیے نہیں پہن سکتے، ہم یہ تمہاری ممی کو پہنا دیں گے۔ ممی؟ مسز مہدی کی آنکھیں چمک اٹھیں، کون سی ممی؟ باقی سب بھی دیکھنے لگے۔ کیا وہ شخص جو زندگی بھر کنوارا رہنے کا سوچ رہا تھا آخرکار شادی کر رہا تھا؟ رامین اور وجدان شادی کر رہا تھا۔ رامین اور وجدان فوراً فکر مند ہو گئے۔ اگر ثالث نے شادی کر لی اور اس کے مزید 2 بیٹے ہو گئے تو فیصل کے چانسز اور کم ہو جائیں گے۔ دونوں نے تیوریاں چڑھا لیں۔ اچانک رامین نے کہا، چلو بڑے لوگ باتیں کرتے ہیں، بچے کھیلنے چلے جائیں۔ اس نے فیصل کو اشارہ کیا۔ فیصل نے فوراً شمائل کا ہاتھ پکڑا اور کہا، آؤ حارث، کوئی گیم کھیلتے ہیں۔ یہ موبائل گیم آج کل بہت مشہور ہے، ہر کوئی کھیل سکتا ہے، بس بے وقوف نہ ہو۔ یقیناً تم کھیلنا جانتے ہوگے، ہے نا؟ یہ سب جانتے تھے کہ حارث پڑھاکو ہے اور صرف پڑھائی میں دلچسپی رکھتا ہے، گیمز میں بالکل کمزور ہوگا۔ شمائل کے کچھ کہنے سے پہلے مسز مہدی نے پریشانی سے کہا، بچوں کو زیادہ گیمز نہیں کھیلنے چاہیے۔
وجدان مسکرا کر بولا، یہ سوچ غلط ہے دادی، گیم سے بھی انسان کی ذہانت ظاہر ہوتی ہے، اور جو لوگ صرف کتابیں رٹتے ہیں وہ عملی زندگی میں کچھ نہیں کر پاتے، وہ تنگ نظر ہوتے ہیں۔ اس نے ثالث کی طرف دیکھ کر کہا، ثالث خود ہر کام میں ماہر ہے تو حارث بھی ایسا ہی ہوگا، چلیں کھیلنے دیں۔ اس کا انداز ایسے تھا جیسے جو گیم میں کمزور ہے وہ بے وقوف ہے۔ ثالث کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ کیا یہ وہی گیم نہیں تھی جسے شمائل لائیو اسٹریم میں سب سے اوپر کھیلتی تھی؟ دوسری طرف فیصل نے موبائل نکال لیا۔ تمہارا اکاؤنٹ ہے، آؤ ایک راؤنڈ کھیلتے ہیں، میں تمہیں جتوا دوں گا جب تک تم خاص طور پر بے وقوف نہ ہو۔ یہ گیم بہترین ہے یہ جانچنے کے لیے کہ کوئی ہوشیار ہے یا نہیں۔ شمائل، کیا وہ اس سے پوچھ رہے تھے کہ کیا اس نے یہ کھیل پہلے کھیلے ہے؟ بچوں، کیا تم واقعی مذاق نہیں کر رہے؟ اس نے دل میں سوچا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود موبائل فون کی طرف دیکھا۔ یہ اس کے بھائی کا تھا، تاکہ کوئی یہ نہ جان سکے کہ دونوں نے ایک دوسرے کی جگہ لی ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے فون بھی آپس میں بدل لیتے تھے۔ کھیل کھیلنے کے لیے اس نے اپنے لیے 2 فون تیار رکھے تھے۔ جو فون وہ یہاں لائی تھی وہ اس کے بھائی کا تھا، اس لیے اس میں کھیل انسٹال نہیں تھا۔ اس نے کہا، 1 منٹ دو، مجھے پہلے گیم ڈاؤن لوڈ کرنی ہوگی۔ فیصل نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، جلدی کرو۔ شمائل نے بھی سر ہلایا اور اپنی چھوٹی سی انگلی بڑھائی۔ اس نے تیزی سے فون پر چند بار دبایا اور ڈاؤن لوڈ شروع کر دیا۔ دوسری طرف طلال گھبرا گیا۔ آخر وہ اپنے چھوٹے بھانجے کی طرف تھا، چنانچہ وہ جلدی سے آیا اور کہا، تم لوگ کیا کھیل رہے ہو؟ میں تمہیں گیم میں کیری کر دوں گا۔ فیصل کو پتا تھا کہ اس کا یہ ماموں گیم میں ماہر ہے اور لائیو اسٹریم بھی کرتا ہے۔ اگر وہ گیم میں ان کو کیری کرے گا تو حارث کی نااہلی ظاہر نہیں ہوگی۔ فیصل کی آنکھوں میں شرارت چمکی، پھر وہ مسکرایا اور بولا، حارث نے یہ گیم پہلے کبھی نہیں کھیلا، اس لیے اسے شروعات میں مشکل ہوگی۔ کیوں نہ ہم پہلے ایک دوسرے سے پی وی پی بیٹل کریں، اس طرح وہ گیم سے واقف بھی ہو جائے گا۔ پی وی پی بیٹل کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک مقابلہ ایک، یعنی پلیئر بمقابلہ پلیئر کی لڑائی۔ جب ایک کھلاڑی کو ایچ پی ختم ہو جاتا ہے تو اس کا کردار مر جاتا ہے۔ فیصل کو یقین تھا کہ چونکہ یہ حارث کا پہلا موقع ہے وہ گیم سے واقف نہیں ہوگا۔ کیا وہ آسانی سے اسے ہرا نہیں دے گا اور کئی بار اس کی جان نہیں لے لے گا؟ اگر وہ 0 کے مقابلے میں کئی درجن ہلاکتوں کا ریشو بنا لے تو پاپا اور دادا ضرور اس کی تعریف کریں گے۔ وہ یہ موقع بھی لے سکتا تھا کہ سب کو دکھا سکے کہ اس نسل میں وہی سب سے بہترین بچہ ہے۔ طلال عام طور پر تھوڑا سادہ تھا، لیکن اس نے فوراً 7-8 سالہ بچے کا ارادہ بھانپ لیا۔ وہ جلدی سے بولا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں؟ فیصل نے پوچھا۔ طلال نے کھنکھارتے ہوئے کہا، کون سیدھا پی وی پی بیٹل سے شروع کرتا ہے؟ مجھے لگتا ہے یہ حارث کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ فیصل نے دلیل دی، یہ ناانصافی نہیں ہے، اس سے ہم حارث کا لیول بھی دیکھ لیں گے۔ کیا تم نے مجھ سے پی وی پی بیٹل کرنے سے ڈرتے ہو حارث؟ شمائل جو گیم ڈاؤن لوڈ کر رہی تھی یہ سن کر اوپر دیکھنے لگی۔ اس نے پلک جھپکی اور جواب دیا، ہاں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کی معصوم سی نرم آواز سن کر کوئی بھی پگھل سکتا تھا۔ اس کی آواز سن کر مسز مہدی کو یوں لگا جیسے کسی نے ان کے دل پر شہد لگا دیا ہو۔ انہوں نے اسے اشارہ کرتے ہوئے کہا، اگر تم نہیں کھیلنا چاہتے حارث تو ہم اس کے ساتھ نہیں کھیلیں گے۔ میرے پاس آ جاؤ، پر دادی کے پاس۔ شمائل نے سر جھکایا اور مسز مہدی کی طرف دیکھا۔ جب اس نے بزرگ خاتون کی مہربان آنکھیں دیکھیں تو وہ میٹھے انداز میں مسکرائی اور بولی، کوئی بات نہیں پر دادی۔ مسز مہدی نے سر ہلایا اور سنجیدگی سے کہا، گیم میں زیادہ ڈوب جانا اچھا نہیں ہے۔ طلال کو ہی دیکھ لو، تم سب اس کے گیم کھیلنے کے خلاف نہیں تھے؟ رامین ہنس کر بولا، یہ تو ایسا نہیں ہے کہ فیصل اسے پیشے کے طور پر کھیل رہا ہے، یہ تو بس دل اور دماغ کی تربیت ہے۔ ویسے بھی میں نے سنا ہے کہ گیم کھیلنے سے بچے کی توجہ مرکوز رکھنے کی صلاحیت بھی بڑھتی ہے، اس لیے یہ لازمی برا نہیں۔ ذہین بچے جو بھی کرتے ہیں فوراً سیکھ جاتے ہیں۔ مسکراتے ہوئے وجدان نے بھی کہا، فکر نہ کریں دادی، حارث ہمیشہ سے ہوشیار رہا ہے، اس کا آئی کیو بہت زیادہ ہے، تو تھوڑا سا گیم کھیلنے سے اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ پھر وجدان نے فیصل کی طرف دیکھ کر کہا، اپنے چھوٹے کزن پر ذرا رحم کرنا۔ فیصل نے مسکرا کر کہا، کوئی مسئلہ نہیں پاپا۔ اس کا اعتماد دیکھ کر وجدان نے اچانک تجویز دی، یہ بھی تو ٹھیک نہیں کہ صرف گیم پر توجہ ہو، کیوں نہ کوئی شرط لگا لے؟ رامین نے فوراً تائید کی، یہ اچھی بات ہے، ورنہ بچوں کو جیتنے کی کوئی تحریک نہیں ہوگی، کیوں نہ شرط لگا لیں؟
اگر فیصل ہار گیا تو میں کمپنی کے اپنے حصص کا 1% چھوڑ دوں گا۔ کیسا رہے گا کمپنی کے حصص کا 1%؟ یہ تو بہت زیادہ تھا۔ مہدی کے فیملی کے اثاثے کھربوں ڈالر کے تھے، حالانکہ اس کے پاس صرف 20% حصص تھے، مگر 20 میں سے 1% بھی کئی ملین ڈالر کے برابر تھا۔ مسز مہدی کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ یہ تو بچے بس کھیل رہے ہیں، شرط بہت بڑی ہے رامین۔ اس میں کیا بڑی بات ہے؟ رامین مسکراتے ہوئے اپنی ماں کے بازو کے پاس گیا۔ وہ 50 سال کا تھا لیکن بچے کی طرح بات کر رہا تھا۔ ہم تو بس مزے کر رہے ہیں ماں، ویسے بھی ہم سب ایک ہی خاندان کے ہیں، جس کے پاس بھی حصص ہوں کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے یقین ہے ثالث چیلنج ضرور قبول کرے گا، ہے نا؟ ثالث نے نظریں جھکا کر کہا، کیا آپ کمپنی کے حصص کا 1% کہہ رہے ہیں یا اپنے ذاتی حصص کا 1%؟ انکل رامین۔ رامین لمحہ بھر کو رکا۔ ثالث نے طنزیہ مسکراہٹ سے کہا، چونکہ آپ مزہ کرنا چاہتے ہیں تو شرط بڑھا لیتے ہیں، کیوں نہ کمپنی کے حصص کا 1% رکھ لیں؟ مہدی کارپوریشن کے حصص اتنے منافع بخش تھے کہ 1% حصص کا مطلب اربوں ڈالر کے منافع کا لین دین تھا۔ یہ شرط بہت زیادہ تھی۔ کون درجنوں ارب ڈالر ایک شرط پر داؤ پر لگائے گا؟ رامین کا چہرہ اتر گیا۔ اس نے لاشعوری طور پر وجدان کی طرف دیکھا۔ وجدان نے مسکرا کر کہا، کیونکہ ثالث نے کہا ہے تو پھر ایسا ہی صحیح۔ رامین کچھ کہنا چاہتا تھا مگر وجدان نے اس کی آستین کھینچی۔ آہستہ سے کہا، ثالث نے اچانک شرط اس لیے بڑھائی ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ تم اتنا پیسہ نہیں چھوڑو گے، اس لیے تم ڈر جاؤ گے۔ رامین فوراً سمجھ گیا تو ثالث اس پر نفسیاتی کھیل کھیل رہا تھا۔ اس نے ٹھنڈی ہنسی ہنسی اور وجدان کے ساتھ نظر کا تبادلہ کیا، پھر آہستہ سے پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ حارث نے یہ گیم پہلے کبھی نہیں کھیلا؟ بیٹے نے سر ہلایا۔ وہ ہمیشہ پڑھائی میں لگا رہتا ہے، اس کے پاس گیم کھیلنے کا وقت کہاں ہوتا؟ اس نے صرف کیلیفورنیا میں ایک بار ڈاؤن لوڈ کیا تھا اور دوپہر تک کھیلا، پھر انسٹال ہٹا دیا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ گیم نہیں کھیل سکتا۔ رامین نے اپنے پوتے کو دوبارہ دیکھا۔ فیصل 7-8 سال کا تھا اور گیم میں ماہر تھا۔ مہدی فیملی کے سب ہی ہوشیار تھے، لیکن کیا 7-8 سال کا بچہ 5 سال کے بچے کو آسانی سے ہرا نہیں دے گا؟ ویسے بھی چاہے بچہ کتنا بھی ذہین ہو، اسے گیم کے طریقے سیکھنے کے لیے وقت تو چاہیے۔ یہ تھوڑا سا وقت موٹے کی جیت کو یقینی بنا سکتا تھا۔ اس لیے رامین نے فوراً مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے ثالث، میں کمپنی کے حصص کا 1% شرط لگاتا ہوں، تم کیا لگاؤ گے؟ ثالث بولنے ہی والا تھا کہ رامین نے اچانک کہا، تم کمپنی کے سربراہ ہو، اس لیے میں تمہارے حصص تو نہیں مانگ سکتا، ہے نا؟ ایسا کرتے ہیں، اگر فیصل جیت گیا تو تم مجھے وہ انگوٹھی دے دینا جو ماں نے ابھی حارث کو دی ہے۔ یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے نا؟ بظاہر دیکھا جائے تو اربوں ڈالر کے حصص اور چند ملین ڈالر کی انگوٹھی کا موازنہ کیا جائے تو رامین کو نقصان ہوتا دکھائی دیتا تھا، لیکن اربوں کما سکنے ہیں جبکہ وہ انگوٹھی بے قیمت تھی۔ اس کے علاوہ وہ صرف انگوٹھی نہیں تھی بلکہ اگلے سربراہ کی بیوی کی علامت بھی تھی۔ رامین نے سوچ سمجھ کر یہ منصوبہ بنایا تھا۔ مسز مہدی فوراً غصے میں آ گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بچے گھر میں گیم کھیل رہے ہوں اور تم شرط لگا رہے ہو؟ اور پھر یہ میری طرف سے تحفہ ہے، یہ کسی اور کو کیسے دی جا سکتی ہے؟ رامین نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، آپ اتنی جانبدار کیوں ہیں ماں؟ جب میں اربوں کا حصص پیش کر رہا تھا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہم حد سے بڑھ رہے ہیں، یا پھر یہ اس لیے ہے کہ ثالث مجھ سے شرط لگانے کی ہمت نہیں رکھتا؟ مہدی خاندان کے ڈنر پر بہت سے لوگ آئے تھے اور زیادہ تر مہدی کے قریبی اور دور کے رشتے دار۔ اتنے سارے لوگوں کے سامنے بار بار یہ کہنا کہ ہمت ہے تو کر کے دکھاؤ، واضح طور پر ثالث کے لیے پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اگر وہ اس وقت شرط کو ٹھکرا دیتا تو یہ بزدلی کی نشانی سمجھی جاتی۔ رامین کو پورا یقین تھا کہ ثالث مان جائے گا، کیونکہ یہی اس کا واحد آپشن تھا۔ یقیناً وہ تھوڑی سی خاموشی کے بعد ثالث نے آہستہ سے جواب دیا، چلو کر لیتے ہیں۔ رامین اور وجدان نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے۔ حارث کو ہمت کیسے ہوئی کہ وہ ڈنر میں شریک ہو؟ مسز مہدی بھی حد سے زیادہ جانبدار تھیں۔ حارث تو صرف 5 سال کا بچہ تھا، ابھی بڑا بھی نہیں ہوا، اور وہ اسے خاندانی وراثت دے رہی تھی۔ یہ بہت زیادہ تھا۔ وہ آج حارث کو شرمندہ کرنے کے لیے تلے ہوئے تھے۔ مسز مہدی نے دوبارہ روکنے کی کوشش کی لیکن ثالث نے انہیں تسلی بخش نظر دی، جس پر بوڑھی خاتون خاموش ہو گئیں۔ فیصل ان کی باتیں سن کر مزید پرجوش ہو گیا۔ اس نے وہ ہیرو چنا جس میں وہ سب سے ماہر تھا، اور حارث جو اصل میں شمائل تھی سے پوچھا، تم کون سا ہیرو چن رہی ہو؟ کوئی بھی لے لو۔
شمائل نے سر ہلایا، وہی چھوٹی لڑکی والا ہیرو منتخب کیا جسے وہ ہمیشہ کھیلتی تھی، اور جواب دیا میں یہ لے رہی ہوں، تم کون سا لوگے؟ فیصل نے کہا میں یہ والا لے رہا ہوں، ہاں ہاں۔ شمائل نے ہنستے ہوئے کہا۔ جیسے ہی گیم شروع ہوئی وہ اپنے تیز مزاج والے گیمنگ موڈ میں آ گئی اور اپنے حریف کے چھیڑتے ہوئے بولی آ جاؤ بیٹا، آج میں تمہیں ایسے ماروں گی کہ تمہاری ماں بھی تمہیں پہچان نہ پائے۔ فیصل چونک گیا۔ کسے بیٹا کہہ رہی ہو تم؟ تمہارے ہیرو کو؟ ظاہر ہے کیا وہ میرے ہیرو کا بیٹا نہیں؟ یہ سن کر فیصل غصے سے بھر گیا اور فوراً شمائل کے ہیرو پر حملہ کرنے لگا۔ شمائل خوش مزاج نظر آ رہی تھی، اس نے جان بوجھ کر ایسے کھیلنا شروع کیا جیسے اسے گیم کی سمجھ ہی نہ ہو۔ ہیرو کو ادھر ادھر عجیب طریقے سے چلایا اور کہا اوہ نہیں، یہ پیچھے کیوں جا رہی ہے؟ فیصل خوش ہو گیا اور اس کے پیچھے پڑ گیا۔ شروع میں شمائل نے بالکل مقابلہ نہیں کیا اور اپنی جان ایچ پی کم رکھتی رہی، یہاں تک کہ وہ تقریباً ختم ہونے لگی۔ پھر وہ اپنی ڈیفنس ٹاور کی طرف بھاگی اور فیصل پیچھے، لیکن اچانک شمائل نے ایک بٹن دبایا اور اس کا ہیرو ایک طرف لڑک گیا اور فیصل کا وار خالی گیا۔ اگلے ہی لمحے موبائل سے آواز آئی، حارث مہدی نے دی انبیٹیبل اینڈ موسٹ ہینڈسم کو مار دیا تھا۔ سب حیران رہ گئے۔ رامین نے طنزیہ کہا بہت ہی برا کھیلا حارث، ایک منٹ بھی نہ نکال سکا۔ وجدان نے بھی کہا شرط تو شرط ہے ثالث، وہ انگوٹھی۔ ثالث نے سب کے سامنے پرسکون لہجے میں کہا یہ تو بچے کھیل رہے تھے، کیا تم واقعی سمجھتے ہو کہ شرط معتبر ہے؟ رامین نے ہنستے ہوئے کہا بات سے پیچھے مت ہٹو ثالث، تم مرد ہو نا؟ ثالث نے ابرو اٹھایا۔ یقین ہے انکل رامین، ہاں بالکل۔ اچھا تو پھر میں خوشی خوشی آپ سے کمپنی کے 1% شیئر قبول کر لوں گا۔ یہ سن کر رامین ششدر رہ گیا۔ اصل میں گیم جیتنے والی شمائل تھی اور فیصل کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیسے ہارا۔ جب اس نے دوبارہ کھیلنے کو کہا شمائل نے انکار کر دیا۔ میں جیت گئی ہوں، اب دوبارہ نہیں کھیلوں گی۔ فیصل غصے سے بھاگ کر اپنے والد کے پاس گیا، لیکن رامین جو اربوں ڈالر ہار چکا تھا گھبرا کر بولا نہیں اب نہیں۔ شمائل نے منہ چڑھایا اور معصومیت سے کہا حارث تو ڈر گیا تھا پاپا، مجھے نہیں پتا فیصل کیسے مر گیا، میری تو بس جان ختم ہونے والی تھی۔ ثالث نے بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پیار سے کہا حارث بہت زبردست ہے، پہلی بار کھیل کر ہی ڈیڈی کے لیے 1% شیئرز جیت لیے۔ رامین کا چہرہ لال ہو گیا۔ اس نے دوبارہ شرط کی بات کی، لیکن شمائل نے پھر انکار کر دیا اور ثالث نے بھی روک دیا۔ آخرکار رامین نے طعنہ دیا کیا تم جیت کر بھاگ رہے ہو؟ ثالث نے بیٹی کو پیار سے کہا چلو ایک اور کھیل لیتے ہیں۔ حارث بولا۔ شمائل نے معصومیت سے کہا چلو ٹھیک ہے تو میں جا رہی ہوں۔ کوئی اور چارہ نہ ہونے کی وجہ سے شمائل اپنے موبائل فون کے سامنے بیٹھی اور دوبارہ گیم آن کی۔ فیصل نے اپنا ہیرو کنٹرول کیا اور سیدھا شمائل کے ہیرو کی طرف دوڑا۔ دونوں نے میدان کے بیچ میں ٹکر ماری۔ شمائل نے ایک پل جھپکائی اور وہی چال دہرائی۔ جب اس نے فیصل کی ایچ پی ہیلتھ پوائنٹس تقریباً ختم ہونے دی تو اس نے اتفاقاً فیصل کے ہیرو کو مار ڈالا۔ فیصل گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ میں پھر کیوں مر گیا؟ شمائل نے اپنی بڑی گول آنکھوں کے ساتھ پلک جھپکائی۔ ہاں میں نے کچھ نہیں کیا، پھر توپ کیسے چل گئی؟ اوہ ہو اب سمجھ گیا فیصل، شمائل نے سیدھی بات کہی، کیونکہ تمہاری ماں ہمیشہ تمہاری ماں ہی رہے گی، بیٹے کبھی بھی تخت پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ فیصل شمائل کی باتوں پر وجدان نے آنکھیں تنگ کیں۔ جب فیصل پھر سے دوسرے راؤنڈ کے لیے دوڑا، رامین پہلے ہی اپنے نقصانات کی وجہ سے بے چین اور غصے میں تھا۔ چند ہی منٹوں میں اس نے کمپنی کے 2% شیئر کھو دیے تھے اور اس کا حصہ 20 سے 18 ہو گیا۔ رامین اتنا غصے میں تھا کہ میز پر تھپڑ مارا۔ ایک بار پھر فیصل نے سر ہلایا اور رخصت ہونے لگا کہ وجدان نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ پھر وہ جا کے ثالث اور شمائل کی طرف مسکرا کر بولا شاباش ثالث۔ ثالث نے بھویں اٹھائی۔ میں نے کہا تھا جب بچے کھیل رہے ہوں تو داؤ بڑھانے کی ضرورت نہیں، دیکھو انکل رامین کتنا گھبرا گیا ہے۔ اس کی باتوں پر رامین ٹماٹر کی طرح لال ہو گیا۔ اس نے غصے میں ثالث کی طرف انگلی اٹھائی اور بولا تم۔ ثالث کا چہرہ ٹھنڈا ہو گیا اور وہ خاموش ہو گیا۔ شمائل نے کہا پاپا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کیا دادا کو فالج ہو گیا ہے؟ اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ رامین یہاں تک کہ ثالث بھی مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا۔ اس کا غصہ ختم ہو گیا۔ اس نے نرمی سے کہا نہیں انکل رامین بس ہارنے والے ہیں، چھوڑ دو، تمہیں معاہدہ تیار کرنے کی ضرورت نہیں۔ شان رامین جان گیا کہ ثالث اسے چالاکی سے چھیڑ رہا ہے، یا تو وہ ہنس کر بات مان لیتا لیکن پھر مہدی کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا تھا،
کیونکہ وہ جو شرط لگانے والا تھا وہ خود ہی ہار گیا تھا، یا پھر شیئرز ہار دیتا۔ رامین سخت مزاج تھا، سوچا کہ مستقبل میں اپنی عزت دوبارہ بحال کر لے گا۔ بات کرنے لگا کہ اچانک وہی نرم آواز بولی، وہ ہارنے والا کیسے ہو سکتا ہے پاپا؟ دادا نے بھی بہت زبردست کارکردگی دکھائی، اور وہ پوچھا کہ کیا تم شرط لگانے کی ہمت رکھتے ہو؟ کیا وہی ہارنے سے ڈرتا ہے؟ اور کیا لوگ اپنی شرط منسوخ کر سکتے ہیں؟ پاپا نے مجھے سکھایا ہے کہ ہمیشہ اپنے وعدے پر قائم رہنا چاہیے، ورنہ ہوا کی طرح بےمانی ہوتا ہے۔ رامین، یہ بات بہت شرمناک تھی۔ اس کے الفاظ ہوا کی طرح بےمانی، اس نے گہری سانس لی۔ پیسے چھوڑنا اس کے بس کی بات نہیں تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ خود کو مکمل شرمندہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس لمحے وجدان مسکرایا اور بولا، یہ ناممکن ہے، چند ارب ڈالر کی بات ہے ابو، اسے دے دیں۔ رامین نے وجدان کی طرف دیکھا اور کہا، وجدان کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ دے دو۔ آخرکار رامین ثالث کی طرف مڑا اور ناراض ہو کر کہا، معاہدہ تیار کرو۔ شان نے فوراً سر ہلایا۔ جی سر۔ رامین کو جاتے دیکھ کر وہ طنزیہ بولا، تمہارا اسسٹنٹ بہت برا ہے ثالث، وہ کیسے کہہ سکتا ہے جب تم نے بھی منظوری نہیں دی؟ شان نے اس کی پرواہ نہیں کی اور جلدی سے باہر جانے لگا تاکہ کاغذات پرنٹ کر سکے۔ در حقیقت 2% شیئرز ان کے لیے بہت قیمتی تھے، لیکن ثالث نے جواب دیا، ہم خاندان ہیں انکل رامین، وہ کیسے آپ کی بات نہیں مان سکتا ہے؟ رامین، کیا کوئی ایسا تھا جو نہ جانتا ہو کہ ثالث کے ماتحت جو چند لوگ تھے وہ صرف ثالث ہی کی بات مانتے تھے؟ یہ حد سے زیادہ ہو گیا تھا۔ جب شمائل رامین اور اس کے خاندان کو مہدی کے یہاں چھیڑ رہی تھی، حارث اسکول میں تھا۔ کلاس کے دوران ایک بچے نے ہاتھ اٹھایا، مس لینا، میرا سر درد کر رہا ہے۔ ٹیچر فوراً آئی اور پوچھا، کیا ہوا؟ وہ بچہ اپنے سر کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا، درد ہو رہا ہے۔ مس لینا کو مجبوراً اسے کنارے پر آرام کرنے کے لیے چھوڑنا پڑا۔ کلاس کے بعد سب بچے سر درد والے بچے کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ جمی، کیا تم بہانہ کر رہے ہو؟ جمی نے سر ہلایا۔ نہیں، میں بہانہ نہیں کر رہا، لیکن میری ماں کہتی ہے کہ تمہاری ماں نے کہا ہے کہ تم بس بہانہ کر رہے ہو تاکہ اسکول نہ جانا پڑے۔ جمی کی آنکھیں لال ہو گئیں اور وہ کھڑا ہو گیا۔ یہ درست نہیں ہے، میرا سر واقعی درد کر رہا ہے، تم بہانہ کر رہے ہو۔ ہاں، تم بہانہ کر رہے ہو، تمہاری ماں نے کہا ہے کہ تم بہانہ کر رہے ہو۔ جمی بہت غصے میں تھا اور اس نے مٹھی باندھ لی۔ میاں آ گئی اور نرم آواز میں بولی، جمی کی بات نہ کرو، مجھے یقین ہے وہ بہانہ نہیں کر رہا۔ میاں بہت نرم بولتی تھی، اس لیے حارث کو سکون ملتا تھا اور وہ صرف اس کے ساتھ کھیلنے کو تیار تھا۔ جب اس نے بھی بات کی، حارث نے جمی کی طرف دیکھا اور پروین کو ٹیکسٹ کیا، امی، میرے ایک کلاس میٹ کو بار بار سر درد ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس دوران جمی کی ماں والدین کے گروپ چیٹ میں سخت شکایت کر رہی تھی۔ جمی کی ماں، ٹیچر نے مجھے فون کیا اور کہا کہ جمی کو پھر سے سر درد ہو رہا ہے۔ افسوس، بچے آج کل بہت ہوشیار ہیں، شاید اس لیے کیونکہ میں نے پچھلی بار فون آنے پر فوراً اسے گھر لے لیا تھا، اب وہ جھوٹ بولنا سیکھ گیا ہے۔ بریڈن کی ماں، کیا اسے ہمیشہ سر درد ہوتا رہتا ہے؟ تم اسے چیک اپ کے لیے لے جاؤ۔ جمی کی ماں، کیا بچوں کے سر درد کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ وہ ٹھیک ہے، ویسے بھی وہ لوگ تو ہر بار برین سی ٹی اور ایم آر آئی کراتے ہیں جو بچے کو ریڈیشن دیتے ہیں۔ ہیلن کی ماں، ہاں، بچے آج کل بہت چالاک ہیں، وہ جانتے ہیں کیا بہتر ہے اور ہمیشہ بہانہ کرتے ہیں۔ گروپ چیٹ کے پیغامات اور حارث کی طرف سے جوابات اتنے شور مچانے لگے کہ پروین سو نہ سکی، اس لیے اس نے فون اٹھایا۔ جب اس نے پیغامات دیکھے تو اس نے حارث کو جواب بھیجا۔ حارث نے پروین کی طرف سے جواب دیکھ کر ویڈیو کال کی، پھر اس کی ہدایت پر جمی کا معائنہ کیا۔ مثلاً اس نے سر کے اوپر دباؤ دیا اور پوچھا، کیا یہاں درد ہوتا ہے؟ کچھ سوالات کے بعد پروین کی سستی بھری آواز فون سے آئی اور اس نے کہا، میں کال ختم کر رہی ہوں۔ پھر وہ گروپ چیٹ میں گئی اور ایک پیغام بھیجا، پروین، جمی کی حالت خوش آئند نہیں ہے، تمہیں فوراً اسپتال لے جا کر لمبر پنچر کروانا چاہیے۔ والدین جو بچوں کے چالاک ہونے پر بات کر رہے تھے حیران رہ گئے اور سب نے بات کرنا بند کر دی۔ کچھ دیر بعد جمی کی ماں نے دوبارہ لکھا، جمی کی ماں، کیا تم پاگل ہو؟
جب لوگ سر درد کی شکایت کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ برین سی ٹی کرواتے ہیں، لمبر پنکچر کیوں کرائیں؟ پروین نے پرسکون انداز میں جواب دیا، میں ڈاکٹر ہوں جمی کی ماں۔ کیا ڈاکٹر ہونے کا مطلب ہے کہ تم ہمیں ہدایات دو؟ کیا واقعی اس گروپ میں ڈاکٹر موجود ہے؟ کیا تمہیں میرے پیسے کی اتنی ضرورت ہے؟ دوسرے والدین نے بھی اس کی تائید کی، ہاں وہ درست کہہ رہی ہے، آج کل اسپتال ہر وقت کچھ نہ کچھ تجویز کرتے ہیں۔ کچھ والدین ایسے ہیں جو دوسروں سے پیسے حاصل کرنے کے لیے یہ سب کہتے ہیں، یہ تو جعلی ڈاکٹر ہوگا، ہے نا؟ تو اپنے تھوڑے علم کی بنا پر یہاں فضول بات نہ کرو۔ لمبر پنکچر کا دماغ سے کیا تعلق ہے؟ جمی کی ماں، یہ جعلی ڈاکٹر کی غلط تشخیص ہے، گروپ سے نکل جاؤ۔